بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے برین واش کیسے کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ موضوع کافی طویل ہے، ایک پروگرام میں سمیٹنا کافی مشکل ہے، اس لیے چند حصوں میں ہم اس موضوع کو تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں 2 مثالیں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اپنا مدعا پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں قتال کا حکم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ریاست کی اجازت کی شرط نہیں ہے، کہیں بھی شرط نہیں۔ یہ فقہائے کرام نے انتظامی ضرورت کے پیش نظر ریاست کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے تاکہ افراتفری پیدا نہ ہو، ریاست کے اندر ریاست کا انتشار پیدا نہ ہو جائے، ایک متوازی فوج تیار نہ ہو جائے۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، خلفائے راشدین کے وقت میں جنگی قیدیوں کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تھا۔ نہ قرآن کی کوئی آیت اس حکم کے لیے ناسخ ہے، نہ کوئی حدیث کہ جی اب آج کے بعد جو ہے وہ جنگی قیدیوں کو قیدی بنایا جائے گا، غلام اور کنیز نہیں بنایا جائے گا۔ ناسخ کوئی نہیں ہے۔ علماء کرام نے، فقہائے کرام نے، جب دنیا نے، عالم کفر نے جب انسانوں کو غلام بنانے کو ممنوع قرار دیا تو امت کا اجماع ہوا، اور اجماع کے سبب آئندہ مسلمانوں نے غلام بنانے کو، کنیز بنانے کو ممنوع اور حرام قرار دے دی۔ اب یہ 2 آیتیں، یہ 2 مثالیں میں نے عرض کی۔ اب یہ 2 مثالیں ہیں، ایک شخص کا ذہن تیار ہوا ہے، وہ ذہن یہ ہے کہ اسلام اور شریعت نام ہے صرف 2 باتوں کا، قرآن اور حدیث۔ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لہذا جب مکلف نہیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن تیار کیا گیا ان کا کہ جو فقہ ہے، ائمہ 4 کی جو فقہ ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کی جو فقہ ہے یہ ان ائمہ کی ذاتی آراء کا مجموعہ ہے، اور اس فقہ کو فالو کرنا، ائمہ 4 کو فالو کرنا ایسا ہے جیسے بت پرستی کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے فقہ کو اور فقہائے کرام کی کاوشوں کو شرک قرار دیا، اور یہ قرار دیا کہ ان کی ذاتی آراء کے ہم کیوں مکلف، ہم تو مکلف ہیں صرف قرآن اور حدیث کے۔ اب جب یہ ذہن تیار ہوا تو مسلک بیچ سے ہٹ گیا۔ جب مسلک بیچ سے ہٹا اور یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ تیار ہوا، اس طرح کا دماغ تیار ہوا، یہ فصل تیار ہوئی، اور ایک بڑی تعداد میں یہ فصل تیار ہوئی عرب دنیا میں۔ اب فصل تیار ہے، اب باہر کی ایجنسیوں کے ذریعے سے کچھ نامور لوگوں کو شہ دی گئی کہ تمہاری حکومتیں، تمہارے یہاں پہ ظالم لوگ موجود ہیں، ظالم حکومت موجود ہے، یہ مرتدین یہاں پہ موجود ہے، ان کے خلاف اگر تم جہاد کرو تو ہم وسائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈائریکٹ انہیں وسائل دیے گئے، ان کی تنظیمیں بنائی گئی، اور تنظیمیں جب بنائی گئی جیسے داعش کے ذریعے سے داعش بنائی گئی، اور جب یہ تنظیم بنائی گئی تو پھر اسی تنظیم کے لوگوں نے غیر مسلموں کو غلام بھی بنایا، غیر مسلموں کو قیدی بھی بنایا، خواتین کو کنیز بھی بنایا، اور ان کا تھا کہ ہم ریاست کی اجازت کے مکلف ہی نہیں۔ اگر اب تم کہتے ہو مکلف ہے تو قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لے۔ بعین ہی یہی ذہن آج اس ذہن کے جو لوگ ہیں وہی استعمال ہو رہے ہیں ریاست کے خلاف، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ
قتال کے لیے ہم ریاست کی اجازت کے کیوں محتاج ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے سیف البحر پہ اپنا ایک جتھا بنایا تھا اور کافروں پہ حملہ کرتے تھے، ان کے مال کو لوٹتے تھے۔ ہمارے خود پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے، ایک آغا خانی چرواہا، اس پر حملہ ہوا اور اس کے مال کو لوٹا گیا اور اس بیچارے کو غلام بنایا گیا۔ پھر علماء کی کاوشوں سے یہ چیز ختم ہوئی۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ جو مسلک ہے، مسلک ہماری ایسی ضرورت ہے جیسے آئین اور قانون پاکستان کے شہریوں کی ضرورت ہے۔ آئین اور قانون کی اگر پابندی نہیں ہوگی تو ریاست انتشار کا شکار ہوگی۔ اسی طرح اگر دین پر عمل مسلک کے ذریعے سے نہیں ہوگا، فقہ کو مائنس کر کے دین پر عمل ہوگا، تو پھر قرآن اور حدیث اور دین کا استعمال پھر جوڑ کے لیے نہیں، پھر یہ توڑ کے لیے، انتشار کے لیے اور دہشت گردی کے لیے پھر دین کا استعمال کیا جائے گا۔ اور ایسے ناپختہ ذہن نوجوان شکار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان شکار ہو رہے ہیں جو اس وقت مسلک سے بیزار ہو چکے، مسلک سے باغی ہو چکے۔ جو مسلک کے پابند ہیں وہ اس کا شکار نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر ان سے پوچھو کہ جی اس زمانے میں غلام بنایا جا سکتا ہے، آپ ان سے پوچھیں غلام بنا، وہ کہیں گے نہیں۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا ممانعت آئی ہے، کیا کوئی آیت ناسخ ہے، کوئی حدیث ناسخ ہے، تو وہ کہیں گے جی دین کے سمجھنے کے لیے صرف قرآن و حدیث نہیں بلکہ دین کے سمجھنے کے لیے اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، ہماری فقہ ہے۔ ہم کوئی بھی دین پہ عمل کرتے ہیں تو اپنی فقہ کی کتابیں دیکھ کے عمل کرتے ہیں، چونکہ ہمارے فقہائے کرام نے اسے ممنوع قرار دیا، ممنوع قرار دیا، ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد ممنوع۔ اسی طرح ہمارے ہی فقہاء نے، ہمارے ہی علماء نے انسانوں کو غلام بنانے کو اس زمانے میں حرام قرار دیا، اور اس پر اجماع ہے۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث نص ہے، اسی طرح اجماع بھی نص ہے۔ لہذا مسلک کے پابند جو نوجوان ہیں، مسلک کے پابند جو علماء ہیں، وہ اس فتنہ کا شکار نہیں ہو رہے۔ اس فتنہ کا شکار وہ طبقہ ہو رہا ہے جو مسلک بیزار ہے، جو قرآن اور حدیث کے نام پہ، توحید کے نام پہ ان کا ذہن بنایا گیا ہے، اور جب ان کا ذہن بنایا گیا ہے تو آج وہ اس فتنہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔